ہمارے بزرگوں نے کوئی لطیفے نہیں لکھے جی. یہ کتاب ہے تذکرہ غوثیہ، یہ غوث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات. اب فرماتے ہیں میں حج کرنے کے لیے گیا اور میں بمبئی بندرگاہ سے بحری جہاز پہ بیٹھا. میں نے کہا آپ جہاز کے مولے میں؟ اس نے کہا ہاں. اب کہتے ہیں میں نے کہا یار ہر سال تو حاجی لے کے جانا ہے تو لے کے بھی آنا ہے تو چلو جانے ہیں تو کوئی ولی نہ ہوئے لیکن آتے ہیں تو سارے ولی ہو کے آتے ہیں تو اج تک کوئی تو اللہ کا یار ویکھیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں وہ مولوی مجھے سر سے لے کے نا پاؤں تک دیکھ کے کہتا ہے حضرت ساری زندگی میں 2 ہی اللہ کے دوست دیکھے. کہتے اسی طرح جہاز بمبئی بندرگاہ سے نکلا، تھوڑا سا جہاز آگے گیا ہوگا تو ایک بابا جی آگے اور آ کے میرے والد صاحب کو کہتے ہیں مولوی صاحب یہ تو بتائیں جدہ کب آئے گا؟ تو کہتے ہیں میرے والد صاحب مسکرا کے کہنے لگے بزرگو وہ یہ تو جہاز بمبئی بندرگاہ تو چلے ہے 11 دن لگنے نے پھر جدہ آئے گا. کہتے ہیں وہ بابا جی چلے گئے، عصر پڑھ کے پھر آئے وہی سوال، میرے والد صاحب کا بھی وہی جواب، پھر چلے گئے مغرب پڑھ کے پھر آئے پھر وہی سوال. کس دفعہ میرے والد صاحب بھی غصے میں آ گئے کہنے لگے بابا جی گل نہ کریے بار بار نہ ہو میرے گھر، میں تو 11 دن تو پہلے لیا نہیں سکتا جو تسی لیا سکتے ہو تو لے آؤ. کہتے ہیں وہ بابا جی میرے والد صاحب کو کہتے ہیں پھر سب سے پہلے کون سی بندرگاہ آئے گی؟ کہتے ہیں میرے والد صاحب نے کہا مخا. پھر کون سی آئے گی؟ حدیدہ. پھر کون سی آئے گی؟ عدن. پھر کون سی آئے گی؟ میرے والد صاحب نے کہا جدہ. تو بابا جی کہتے ہیں پھر ویکھو جدہ آ گیا جی. تذکرہ غوثیہ. ہمارے بزرگوں نے کوئی لطیفے نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب احباب بخیر و عافیت ہوں گے. آج کی جو ہے ہماری ویڈیو وہ اس وائرل کلپ کے حوالے سے ہے جس میں مصباحی صاحب ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں کسی بزرگ کے حوالے سے کہ انہوں نے جو ہے وہ حج عمرہ کرنے والے جو بمبئی بندرگاہ سے تھے افراد ان کو ایک لمحے میں یا پل بھر میں جدے پہنچا دیا. تو اس حوالے سے مخالفین کی طرف سے ویڈیو بنائی گئی اور ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جدے جو ہے انہوں نے پہنچا تو دیا لیکن جدے سے پہلے یہ علامہ میقات تھا. چاہیے یہ تھا کہ اگر وہ ولی اللہ تھے شریعت کو جاننے والے ہوتے وہ ولی اللہ تو وہ کہتے کہ جناب جہاز کو جو ہے وہ وجود وہاں بحری جہاز میں سوار جو تھے ان کو کہتے کہ آپ احرام کو باندھ لیں اور پھر میقات کو جو ہے وہ آپ کراس کریں ورنہ جو ہے وہ دم واجب ہو جائے گا. ظاہر سی بات ہے میقات کو بغیر احرام کے کراس کرنے سے دم واجب ہو جاتا ہے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہے وہ باب جاہل ہوتے ہیں معاذ اللہ. سارے باب جاہل ہیں ان کو جو ہے وہ شریعت کا نہیں پتہ ہوتا. میری گزارش سب سے پہلے اس حوالے سے اپنے علماء واعظین میں سے ہے ان سے کہ آپ لوگ تقاریر کرنے والے ہیں واعظ و نصیحت کرنے والے اور یہ بہت بڑا رتبہ ہے بہت بڑا منصب ہے لیکن آپ بھی تحقیق آپ کے لیے تو ضروری ہے کہ آپ کو لوگوں نے سننا ہے. آپ اگر غلط بات بیان کریں گے تو وہ عوام میں جائے گی مشہور ہوگی اسی کے مطابق لوگوں نے عمل کرنا ہے. تو علماء واعظین کو چاہیے کہ جو کچھ بیان کرتے ہیں چاہے وہ حدیث سے ہو یا کرامات کے باب سے ہو اولیاء کے واقعات کے باب سے ہو اس کے اوپر تحقیق کر لیا کریں تحقیق کر کے پھر بیان کیا کریں. سارے واعظین تو ایسے نہیں ہوتے سب کی بات بھی نہیں کرنا لیکن ایک ہمارا عمومی مزاج ایسا بن گیا ہے کہ جو قصہ جہاں سے آیا جیسی روایت سنی ویسی ہی بیان کر دی. تو یہ مزاج بالکل غلط ہے. شریعت تو یہ کہتی ہے کہ تولو پہلے پھر بولو یعنی کہ کوئی بھی چیز ہے اس کو تحقیق کیے بنا آگے بیان ہی نہیں کرنا چاہیے. حضور کے حدیث پاک کہ کسی شخص کی جھوٹ ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دیں. اور خود موضوع حدیث کے متعلق تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار کہ جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے میری طرف جھوٹی بات کو منسوب جان بوجھ کر کرے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے معاذ اللہ. لیکن اس وقت ہمارا موضوع ایک خاص کرامت ہے تو اسی حوالے سے عرض یہی تھی کہ علماء واعظین کو چاہیے کہ وہ پہلے تحقیق کریں کہ آیا یہ جو میں واقعہ قصہ جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے وہ کسی مستند سورس سے آیا ہے کسی مستند ذریعے سے آیا ہے مستند کتاب سے ہے. تو جب تک آپ ایک کوئی چیز اتھینٹک بیان نہیں کریں گے تو وہ اس کے اوپر پھر تان تشنیع ہوگی. پھر اس کا نقصان کیا ہوگا کہ
پھر اس کی وجہ سے اولیاء کے اوپر طعن کیا جائے گا. جس طرح ہوا ہے کہ آپ کی یہ ویڈیو جب گئی کہ بمبئی بندرگاہ کو ایک پل جو ہے بھر میں انہوں نے جدے پہنچا دیا، تو اس کے اوپر اعتراض ہوا کہ جناب وہ میقات کو بغیر احرام کے کراس کر گئے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ وہاں احرام جو ہے وہ اس کی ترکیب کرواتے تاکہ دم واجب نہ ہو، لیکن ان کو جو ہے وہ معاذ اللہ بقول ان کے بابوں کو شرع کا علم نہیں، اس وجہ سے انہوں نے سب کے اوپر دم واجب کروا دیا. تو اس میں کہیں نہ کہیں قصور آپ کا بھی ہے کہ آپ جو ہے وہ تحقیق نہیں کرتے، جس کی وجہ سے طعن و تشنیع کا دروازہ کھلتا ہے. اب مصباحی صاحب نے جس کتاب سے اس واقعے کو بیان کیا ہے وہ کتاب تذکرہ غوثیہ، مصباحی صاحب نے اس کا نام بھی لیا. حالانکہ اس تذکرہ غوثیہ کے بارے میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ تذکرہ غوثیہ صریح دلالتوں پر مشتمل ہے، یعنی صریح گمراہیاں ہیں اس کے اندر. اس کے اندر کفریات ہیں، غیر مستند کتاب ہے، جس کے پاس ہو جلا کے راکھ کر دیں. اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ ہمارے ہاں یہ حجت شخصیت ہے، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت حجت شخصیت ہے. انہوں نے لکھ دیا ہے کہ یہ کتاب کا اس کتاب سے کچھ بھی بیان کرنا جائز نہیں ہے. مسلمان کے گھر میں تو یہ کتاب بھی نہیں ہونی چاہیے. تو اس طرح کی کتب سے اور کتب کو آگے پھیلانا یہ تو جائز ہی نہیں ہے. یہ تو تشہیر فاسد ہے، تشہیر فاحش ہے کہ ایک بالکل ہی ایک غیر مستند اور بیہودہ قسم کی کتابوں اور واقعات کو آگے بیان کیا جائے. تو ہمارے تو علماء نے 100 سال ہو گیا، 100 سال سے زائد عرصہ ہو گیا، تو آج سے 100 سال پہلے ہم اعلیٰ نے اس کتاب کے بارے میں لکھ دیا کہ یہ غیر مستند ہے، اس سے تو کچھ بیان کرنا بھی جائز نہیں ہے. تو اس طرح کی سب سے پہلے تو مصباحی صاحب پر یہ بنتا تھا کہ وہ جو ہے آیا جو واقعہ بیان کر رہے ہیں وہ مستند سورس سے ہے یا نہیں، وہ اتھینٹک سورس سے ہے یا نہیں. پھر اگر مصباحی صاحب سے یہ غلطی ہوگی بیان کرنے میں، انہوں نے تحقیق نہیں کی، تو پھر اس کی وجہ سے اولیاء کے اوپر طعن کرنا یہ اس سے بڑی جہالت ہے. یہ تو گویا ایسے ہی ہے کہ کوئی موضوع روایتیں بیان کر رہا اور آپ جو ہے وہ رسول اللہ کے اوپر طعن شروع کر دیں. حالانکہ جو موضوع روایتیں بیان کر رہا ہے قصور اس کا ہے نا، جو موضوع روایتیں بیان کر رہا ہے، جو جھوٹی حدیثیں جو جھوٹی روایات بیان کر رہا ہے، نہ کہ ذات رسول کو جو ہے جن کی طرف جھوٹ منسوب کیا جا رہا ہے اس کے اوپر طعن کر دیں. ویسے ہی اولیاء کی طرف جو جھوٹی چیزیں منسوب ہیں ان کا قصور اولیاء کو دینا یہ کیسے درست ہے عقلاً؟ تو قصور ان کا ہے جو جھوٹی چیزیں منسوب کرتے ہیں، ان کی اصلاح ہونی چاہیے. اور اسی حوالے سے ہم نے گزارشات پیش کی کہ علماء واعظین جو ہے وہ تحقیق کیا کریں، اتھینٹک سورس سے بیان کیا کریں تاکہ طعن و تشنیع کا دروازہ نہ کھلے. کوشش کیا کریں کہ علماء اہل سنت جو مستند ہیں انہوں نے جو اپنی کتابوں کے اندر بیان کیا ہے وہ روایات بیان کی جائیں، وہ احادیث بیان کی جائے جو موضوع نہ ہو، من گھڑت نہ ہو. اگر آپ کو علم نہیں ہے تو آپ جو ہے وہ اہل علم سے پوچھ لیں، لیکن کم از کم جو ہے وہ تحقیق کر لیں کہ آیا جو بیان کر رہے ہیں یہ درست ہے یا نہیں. تو اگر ایسا مزاج بن جائے گا تو انشاءاللہ عز و جل فتنے نہیں اٹھیں گے. تو فتنے کیوں اٹھ رہے ہیں؟ جب ہم نے تحقیق سے خود کو دور کر لیا، جو چیز جیسی آئی بیان کر دی، جو چیز جس طرح تھی اس کو بیان کر دیا، نہیں دیکھا کس کتاب میں ہے کیسی ہے. تو اس طرف توجہ کی خاص حاجت ہے. نیز اولیاء کے اوپر ان باتوں کی وجہ سے طعن کرنا یہ بھی نیری جہالت ہے، اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. وہ اللہ کے نیک ولی نیک لوگ تھے اور وہ علم شرع کے پابند تھے. غوث پاک کو ہی لے دیجیے، آپ درس و تدریس بھی فرمایا کرتے، مدرسے میں بچوں کو پڑھایا کرتے علم دین، اور عوام میں بھی علم دین اور علم شریعت کو بیان کیا کرتے. یہاں تک کہ امام ابن جوزی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں غوث پاک کی مجلس میں گیا تو وہاں آپ تفسیری اقوال بیان کر رہے تھے اور تقریباً 40 کے قریب تفسیری اقوال بیان کیے ہیں. اللہ اکبر! یعنی تفسیر کے اوپر اعلیٰ غوث پاک کی نظر اس قدر تھی گہری کہ 40 تفسیری اقوال فی البدیہہ بیان فرما دیے. تو اولیاء تو علم شریعت و صاحب شرع ہوتے ہیں، علم شریعت کے پابند بھی ہوتے ہیں اور دوسروں کے علم شریعت کی طرف لے کر آنے والے بھی ہوتے ہیں. تو اس طرح کے واقعات بیان کرنے سے گریز کرنا چاہیے جس سے شرع کی مخالفت لازم آئے. ٹھیک ہے؟ اور اس طرح جو ہے وہ تحقیق کی طرف اگر ہم دھیان دیں
اور چیزوں کو بیان کرنے سے پہلے اس کے اوپر اچھی طرح تحقیق کر لیں، دیکھ لیں کہ یہ مستند سورس سے ہے یا نہیں. تو یہ چیز انشاءاللہ بیان میں بھی فائدہ دے گی، اور لوگ جب اس کو سنیں گے آگے بیان کریں گے تو اس کو نقصان نہیں ہوگا، تان کے دروازے نہیں کھلیں گے. امید ہے جو ہے وہ میں اپنا مقصد سمجھانے میں کامیاب ہو گیا ہوں گا. دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنی اصلاح اور دوسروں کی اصلاح کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے.